जालिम बेटे ने 10 मुहर्रम वाले दिन अपनी माँ को भूखा प्यासा जान से मार दिया। जालिम पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ। 10 मुहर्रम का दिन करबला की याद में तमाम मुसलमान निहायत अदब के साथ मनाते हैं। भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। इस सोच के साथ हमारे नबी की आल के साथ करबला में किस तरह जुल्म सितम किया गया था, कैसे कैसे नन्हे बच्चों को प्यास से तड़पाया गया था। लेकिन यह बदबख्त बेटा था जो कि शायद शैतान की परछाई था। जहाँ पर लोग प्यासों को पानी पिला रहे थे, वहीं पर यह जालिम बेटा अपनी नेक माँ को भूख प्यास से तड़पा कर मार रहा था। और इसमें एक औरत का कसूर इतना था कि यह अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाली थी। यह वाक़या बगदाद शरीफ की एक औरत का है जो निहायत ही नेक और परहेजगार औरत थी। जब भी मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होता तो यह आले नबी की याद में लोगों को खूब खाना खिलाती, प्यासों को पानी पिलाती, राहगीरों को पानी पिलाती, जरूरतमंदों की मदद करती। अल्लाह ने इसे किस्मत से एक ही बेटा दिया था और इस बेटे से यह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह बेवा औरत थी। इसका शौहर इसके लिए बहुत सी जमीन जायदाद छोड़कर मरा था। बेटे को अकेले ही इसने पाला था। अल्लाह पाक ने इसके शौहर के बदले इसे बेटे से नवाजा था। उस औरत का सब कुछ उसका बेटा ही था। वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वह चाहती थी कि वह अपने बेटे की तरबियत उम्दा अंदाज में करे, इस्लामी अंदाज में करे। बच्चा बचपन में तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नेक था, माँ का फर्मा बरदार भी था। जब तक वह छोटा था माँ के सामने ही रहता। माँ ने हर बुरी बात पर डांटा और समझाया। वह बचपन से ही देखता आ रहा था, जैसे ही मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होता मेरी माँ बहुत ही सादगी इख्तियार कर लेती। घर में कुछ भी अच्छा नहीं पकाती, ना ही मुझे अच्छा पका कर देती, लेकिन बाहरी लोगों को खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाती और इनकी मदद भी करती। लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था। बड़ा हुआ तो बाहर दोस्तों में भी जाता रहता। इसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं। इसके दोस्त बहुत ही बुरी आदत वाले थे। पहले तो वह पंचगाना नमाज पढ़ता था, बचपन में रोजे रखा करता था। माँ ने नमाज सिखाई, माँ के साथ नमाज भी पढ़ा करता। अब वह दोस्तों के कहने पर रात रात भर घर से बाहर रहता। अब उसका बेटा नशा भी करने लग चुका था। उसके दोस्तों ने उसके जहन में यह बात भरना शुरू कर दिया कि जिंदगी का मकसद तो जिंदगी को इसी तरह से गुजारना है, ऐशो आराम करना है। तुम्हारी माँ के पास जो भी कुछ है तुम्हारे बाप का छोड़ा हुआ है और वह सब तुम्हारा ही है। इस पर तुम्हारा हक बनता है। वह दोस्तों की बातों में आकर अपने बाप की मेहनत से कमाए हुए इन पैसों को अय्याशी में उड़ाने लगा। मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हुआ तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा नेकी तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करना इन 10 दिनों में जितना हो सके नेकी करना, जितना हो सके अच्छे आमाल करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। हमारे नबी की आल से मोहब्बत का इजहार है। आले रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार है। बेटे की नज़र में तो यह सब इसकी माँ शायद वह पैसे बर्बाद कर रही है। इसके दोस्तों ने इसका दिमाग खराब कर दिया था कि इन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारी माँ यह पैसे गरीबों पर लौटा रही है। इस वक्त तो अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपनी माँ की बात सुन रहा था। लेकिन जब भी इसकी माँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर भले काम किया करती, लोगों को ठंडा पानी दूध शरबत पिलाती, गरीबों को कुछ पैसे देकर मदद किया करती, इस पर इसका बेटा बहुत ही गुस्सा करता। कहता कि अम्मा तुम सरासर पैसों को जाया कर रही हो। बेटे की बात सुनकर इसकी माँ बहुत ही हैरान हुई और इसे समझाती कि हमें जो भी कुछ मिला है वह नबी पाक और इसकी आल के सदके ही मिला है। इसने अपने बेटे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बताई। इसकी माँ ने बताया कि अल्लाह पाक ने हमें शादी के 5 साल के बाद औलद की नेमत से नवाजा है। तू हमारे घर शादी के 5 साल के बाद पैदा हुआ और वह भी तब जब मैंने अल्लाह पाक के हुजूरी
منت مانگی، یا اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میرے گھر بھی اولاد عطا فرما، تو میں جب تک زندہ رہوں گی محرم الحرام سودائی کربلا کی یاد میں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا کروں گی، اور اپنی حیثیت کے مطابق میں نیاز بھی کرا کروں گی۔ تب جا کر اللہ پاک نے تجھے میری جھولی میں دیا، وہ بھی اہل بیت کے صدقے، لیکن تیرے بابا اس خوشی کو دیکھ نہ سکے، پر اللہ پاک نے میری جھولی میں خوشیاں ڈال دی۔ اور پھر 10 محرم کی رات ماں نے بیٹے سے کہا، میں کل روزہ رکھوں گی، بیٹا تم بھی روزہ میرے ساتھ روزہ رکھنا۔ جب تم چھوٹے تھے تو میرے ساتھ مل کر محرم الحرام کے 9-10 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تم جانتے ہو تم میرے ساتھ سبھی نمازیں بھی ادا کرتے تھے، بلکہ اب تو تم بڑے ہو چکے ہو، جوان ہو چکے ہو، روزہ اور نماز تم پر فرض ہو چکا ہے۔ اب نہ تو تم قرآن پڑھتے ہو اور نہ ہی تم نماز پڑھتے ہو۔ بیٹا تو جن لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی ماں نے بہت ہی پیار اور محبت سے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ اس کا بیٹا غصے میں آ کر ماں پر چلا کر بولا، اگر تم روزہ رکھتی ہو تو روزہ رکھو، مجھے مت سمجھاؤ۔ وہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ جناح بھی کرنے لگا تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان آ گئی تھی۔ ایک دن کچھ عورتوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کروا دو، شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا، بیوی آ جائے گی تو بیوی اپنے آپ قابو میں کر لے گی۔ اسے یہ مشورہ اچھا لگا اور کہا کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ اس ماں نے سوچا شادی ہو جائے گی تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا، کیونکہ ابھی تو وہ لاپرواہ ہے، بیوی آ جائے گی تو سدھر جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ محرم گزر جانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کا نکاح کر دے گی۔ اس دوران وہ لڑکیوں کو تلاش میں تھی۔ اس کو ایک ایسا گھرانہ دکھائی دیا جہاں پر بہت ہی دیندار عبادت کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ وہ لڑکی بھی سامنے آئی تو عورت کے دل میں اتر گئی۔ اس نے یہی سوچا کہ اب تو یہی میری بہو بنے گی۔ سارا معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ جب وہ گھر لوٹ آئی تو اس کا بیٹا گھر ہی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کی ماں نے تمام صورتحال بیٹے کو بتائی، اور پھر بیٹا کہنے لگا، میں ابھی کوئی شادی نہیں کر سکتا، مجھے ابھی کوئی شادی ہی نہیں کرنی۔ ماں کہنے لگی کہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارا گھر بس جائے گا۔ اور کچھ دیر بعد بیٹا مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، اور وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دراصل وہ اس وقت جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ محرم گزرنے کے بعد اس ماں نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرا دیا۔ اس کی بہو شادی کے شروع کے دنوں میں تو اپنی ساس کی بہت ہی خدمت کیا کرتی تھی، اور اس ماں کو بہت ہی آرام رہنے لگا تھا، کیونکہ بہو نے گھر کا تمام کام سنبھال رکھا تھا۔ بیٹا بھی بیوی کی بات سنتا تھا، اب گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ پہلے اسے نشے کی عادت لگی ہوئی تھی، اب بیوی کی وجہ سے کم یہ ہوا تھا کہ گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ دوستوں کا بھی ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ بیوی کے سمجھانے پر اس نے محنت بھی شروع کر دی تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر کو اس طرح سے قابو میں کیا کہ وہ پہلے سے ہی اپنے ماں کا نہیں تھا، کہ اب تو وہ اپنی ماں سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ لیکن ماں کو یہ بات بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو تو کم سے کم سمجھ رہا تھا، باقی سب تو ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن بس ایک غلطی پر تھا کہ اپنی ماں کا بہت ہی دل دکھا رہا تھا۔ اس ماں نے اپنی بہو سے کہا کہ ایسا کرو، میرا بیٹا تمہاری بات سنتا ہے، میرے بیٹے سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرے۔ اب بہو نے نہ جانے اپنی ساس کی یہ بات اپنے شوہر کو کس انداز میں بتلائی، اور اب نہ جانے اس کے شوہر کو کیا ہوا کہ رات کو غصے سے بھرا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کی چرپائی الٹ دی۔ ماں بیچاری زمین پر آ گری، بدتمیزی کرنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے اس طرح بات کرو؟ ایک تو وہ بیچاری پورا دن گھر کا کام کیا کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اور تمہیں کھانا بھی پکا کر دیتی ہے۔
तुम्हारी और मेरी कितनी खिदमत करती है, ऊपर से तुम ऐसे कह रही हो कि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मुझे तुमसे दूर कर दिया है, मुझे तुमसे छीन लिया है। वह बेचारी माँ हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। बेटा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि थोड़ा वक्त माँ को भी दे दिया करो। इसके बेटे ने कहा कि मैं हर वक्त तो फारिग नहीं रहता, कम से कम अपनी बीवी की वजह से थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। और अब वो बेटा अपनी माँ से कहता, तुमने जिंदगी में आखिर मेरे लिए किया ही क्या है? तुम्हारे पास इतनी दौलत जायदाद है, फिर भी मुझे एक एक पाई का मोहताज बना कर रख दिया है। इसकी ये बात सुनकर माँ बहुत ही दुखी हुई। वह तो इसे पैसे सिर्फ इसलिए नहीं देती थी कि बेटा अय्याश दोस्तों में उठता बैठता था, पर अब इसकी माँ ने यह इरादा किया हुआ था कि मेरा बेटा अब सुधर गया है, अब सारी जायदाद मैं इसके नाम कर दूंगी। और यही बात करने के लिए माँ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया था। लेकिन अब इसका रवैया देखकर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई कि मेरे बेटे ने पूरी जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। वह बहू को देख रही थी, उसकी बहू बहुत ही शातिर थी। उसके बेटे ने जो भी कुछ कहा था उसमें उसकी बहू की ही चाल थी। अपनी बहू को देखकर वह माँ रोने लगी। वह बहू अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी कि सब कुछ उसको मिल जाए। वह चाहती थी कि सब कुछ उसको मिल जाए। इसकी माँ ने इस वक्त जायदाद से मुतालिक अपने बेटे से कोई भी बात न की, लेकिन यहाँ पर इसकी बहू और बेटा कुछ और ही मंसूबा बनाकर बैठे हुए थे। बेटा अपनी माँ से अपनी बीवी के कहने पर शदीद नफरत करने लगा था और यह दुश्मनी तब्दील होते होते इस मुकाम तक पहुँच गई कि वह अपनी माँ से बदला लेना चाहता था और चाहता था किसी न किसी तरह अपनी माँ को खत्म कर दे। कुछ दिनों के बाद मुहर्रम उल हराम का महीना आ गया। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। इसकी माँ ने कहा, बेटा मुहर्रम का महीना आने वाला है और अल्लाह की करम से अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है कि हम 1000 लोगों को एक दिन में आसानी से खाना खिला सकते हैं। और अब तो मैं यह सोच रही हूँ कि हम इस बार दुगनी खैरात करें। बेटा जो कि दिल ही दिल में माँ से नफरत करता था, वह सोचने लगा कि मेरा बस चले तो मैं तेरी कुर्बानी कर दूं। इसने माँ के कहने पर झूठी मुस्कुराहट से कहा, क्यों नहीं माँ, हम इस मुहर्रम को इतनी खैरात करेंगे कि पूरा इलाका देखता रह जाए। और अब इसकी माँ ने कहा, बेटा दिखावे के लिए खैरात नहीं की जाती, खैरात और नियाज तो अल्लाह ताला की खुशी के लिए की जाती है, क्योंकि इसके पास हमारे खाने और जायके नहीं जाते बल्कि हमारी नियत जाती है। यह तो हम पर फर्ज है कि हम अल्लाह ताला की रिज्क से इसके बंदों को रिज्क खिलाएं, इसके बंदों का पेट भरे, ताकि इससे अल्लाह और इसके रसूल राजी हो और करबला की याद भी ताज़ा हो। अब मुहर्रम उल हराम का पहला दिन शुरू हो गया और यूं ही दिन गुजरते गए और बेटा यहाँ पर दिल ही दिल में परेशान हो रहा था कि मैं किस तरह से अपनी माँ को इस घर से निकाल दूं। इसकी बीवी ने बजाय इसको समझाने के कि तुम अपनी माँ के लिए ऐसे गुस्तखाना जुमले ना कहो, और वह भी इतने बेहतरीन दिन जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों की दुआ सुनता है। मुहर्रम वाले दिन जिस दिन नबी की आल ने कुर्बानी दी थी, तो इसी दिन अपनी माँ को मारने की बात कर रहा है, जिसके पैरों में जन्नत होती है। तुम इस जन्नत को मारना चाहते हो। बजाय इसके अपने शोहर को समझाती, इसने तो अपने शोहर को आग लगाना शुरू कर दिया और आग को भड़काना शुरू कर दिया। वह बीवी अपने शोहर से कहने लगी कि यह बुढ़िया फिर से अपने दोनों हाथों से हमारा माल लोगों में लुटाएगी। इससे पहले कि हमें कंगाल करके छोड़े, हमें इसका कुछ न कुछ जरूर करना होगा। और अब वह बदबख्त बेटा कहने लगा कि वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार क्या किया जाए। इसकी बीवी ने कहा कि मेरे पास एक तरतीब है। कल 10 मुहर्रम है और तुम्हारी अम्मी 9-10 मुहर्रम का रोजा रखती है, और कल तुम अपनी माँ को जाम से मार देना। हम लोगों को कह देंगे कि वह बीमार थी और रोजे की हालत में इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसकी मौत हो गई। बेटे ने कहा, पर हम इसे मारेंगे कैसे? वह कहने लगी, अभी कुछ ही देर में 9 मुहर्रम का रोजा खुलने वाला है,
تم ایک کام کرو، مجھے زہر لا کر دے دو، میں زہر تمہاری ماں کے کھانے میں ملا دوں گی، جب وہ افطاری کرے گی خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، اور صبح کو ہم لوگوں کو یہ ظاہر کریں گے کہ ماں بیمار تھی اور روزے کی کمزوری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے منہ پر تماچا جڑتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیسے بدبخت اور بدترین اولاد تھی جو اپنی ماں کے متعلق ایسا سوچ رہی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں دروازے پر کھڑی سن رہی تھی۔ وہ سن کر ہکا بکا رہ گئی اور غم کے مارے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی کہ بیٹا میرے بارے میں ایسا سوچ رکھتا ہے۔ اس کی ماں گرنے کی آواز ان دونوں میاں بیوی کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں نے تو ہماری تمام باتیں سن لی ہے۔ وہ ڈر گئے، ڈر کے مارے اپنی ماں کی طرف لپکے کہ کہیں میری ماں باہر جا کر میری اور میری بیوی کے بارے میں محلے والوں کو نہ بتا دے۔ اس ماں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور کھڑے ہو کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس کی بہو نے آ کر پیچھے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی اور پھر اس کا روزہ بھی تھا، اتنی ہمت میں اس میں نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتی۔ اس کا بیٹا تو یزید بن چکا تھا۔ ماں نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ تم پیسوں کے پیچھے اپنی ماں کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تو سدھر گیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگا ہے، اس لیے اب میں ساری مال و دولت کی باغ دوڑ تیرے ہاتھ میں دے دوں گی، لیکن شاید میں غلط تھی، تو کبھی نہیں سدھر سکتا، تو اس قابل ہی نہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں کے حوالے کر دوں گی۔ اس لیے میں اب اپنا فیصلہ باہر محلے والوں کو سنانے جا رہی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی تیرا کسی بھی چیز پر کوئی حق نہ ہو، لوگ اس کے گواہ رہیں۔ بیٹے نے یہ سنا تو اس کا پارا اور بھی غصے سے چڑھ گیا اور اس نے کہا، ان سب پر میرا حق ہے، یہ سب کچھ میرا، اور یہ سب کچھ مجھے صرف اور صرف تیری موت کے بعد ہی مل سکتا ہے، اور اگر مجھے اس کے لیے تجھے مارنا بھی پڑے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ اس بدبخت بیٹے نے رسوئی خانے سے ایک تیز دھار والی چھری اٹھائی اور اس کی بیوی نے تو اپنی ساس کو دونوں ہاتھ پہلے سے ہی پیچھے پکڑ رکھے تھے، اور اب اس کے بیٹے نے بے دردی سے اپنے ماں کے گلے پر چھری چلا دی، اور اس کو یہ سب کرنے پر بالکل بھی شرم نہ آئی اور بالکل بھی ترس نہ آیا۔ 9 محرم کے دن اس ظالم بدبخت بیٹے نے روزے کی حالت میں اپنی بھوکی پیاسی ماں کو قتل کر دیا، جس میں اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ جس طرح کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے، اس طرح سے بدبخت نے اپنی ماں کو ذبح کر دیا۔ ماں خون سے لت پت، جس کی گردن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ وہ خونی منظر دیکھ کر زمین بھی کانپ رہی تھی اور عرش بھی ہل رہا تھا۔ ایک ماں کو اس کے بیٹے نے بے دردی سے مار دیا تھا۔ وہ ماں حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، کچھ کہہ نہ پا رہی تھی کیونکہ شہرت پر اس نے چھری چلائی تھی، اور پھر وہیں تڑپ تڑپ پر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ اب اس کی بیوی نے وہ خون صاف کر دیا اور ماں کی لاش کو ایک طرف پھینک دیا۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے، اب سب کچھ ہمارا ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگ پریشان بھی ہو رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میاں بیوی پریشان بھی ہو رہے تھے کہ لوگوں کو یہ کیسے بتائیں گے کہ ہماری ماں کا انتقال کیسے ہوا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، مبارک ہو، اور ساری جائیداد کے مالک صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ ایک بہت ہی بڑا خوشی کا دن ہے۔ وہ ظالم یہ بھول چکا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ضرور ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کبیرہ گناہ کیا تھا جس کی اللہ کے آگے کوئی معافی نہیں تھی۔ اسی رات سے اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا بیٹا جیسے ہی رات میں سویا تو ایک آواز آئی، تو نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے، تجھے کبھی اللہ اس کے لیے معاف نہیں کرے گا، تیری پکڑ ہوگی، تجھے بہت ہی سخت سزا ملے گی۔ اب تو بس شروعات ہو چکی تھی، اور بیٹا اسی دن سے پاگل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس چیز نے اس کا دماغ پر اتنا اثر کیا کہ وہ پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگا۔
وہ اپنے سر کے بالوں کو نوچنے لگا۔ اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ کیا ہو گیا ہے کہ اب اس کی بیوی نے محلوں میں شور ڈالنا شروع کیا کہ میری ساس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ لوگ سن کر اس کے گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ وہ عورت بہت ہی نیک تھی، وہ ہر کسی کی مدد کیا کرتی تھی، اسی لیے اس کے جنازے میں ایک بہت ہی تعداد میں شرکت کی تھی لوگوں نے۔ لیکن یہاں پر بیٹے کی عجیب و غریب حرکتیں تھی۔ وہ اپنے بال نوچتا، تھوڑی دیر میں ڈر کر کھڑا ہو جاتا۔ لوگ سوچنے لگے شاید اس کو اپنی ماں کا صدمہ ہوا ہے، اور وہ جب اس نے ایک عورت کو غسل دینے کے لیے گئی تو غسل دینے والے نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس عورت کی گردن پر کسی چیز کے کاٹنے کا نشان ہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے مجمع میں پھیل گئی۔ جب لوگوں نے اس کی بات پر سوال جواب کرنا شروع کیا تو اس کی بہو بہت ڈر گئی اور کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں تو صبح اماں کے کمرے میں ظہر کی نماز کے لیے انہیں اٹھانے کے لیے گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر مردار حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن لوگوں کو اس کا یہ جواب کچھ ہضم نہیں ہوا، اور وہاں پر اس کا شوہر مکمل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ بہکی باتیں کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس نیک عورت کا جنازہ پڑھا اور پھر جنازے کو قبرستان کی طرف لے جانے لگے۔ جیسے ہی عورت کے جنازے کو قبر میں اتارنے لگے تو اس کے بیٹے کو آگے کرنا چاہا، لیکن اس کا بیٹا تو ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ لوگوں کو اس کے بیٹے کی حرکت نے کچھ شک سا مطالبہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف نہیں کرے گی، پھر اس کے منہ سے آخرکار سچ نکل ہی گیا۔ اس کے بیٹے نے پاگل پن کی حالت میں کہا میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا، میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ آخرکار لوگوں کو یہ سننے کی دیر ہی تھی، ان کا شک یقین میں بدل گیا، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا قتل کیا گیا ہے اور اس سے جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے۔ آخرکار مسجد کے امام بھی اسی اعتراف کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بزرگ تھے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کی اور بڑھے اور کہا اے گستاخ، اب تو بتا اپنے منہ سے اگل کے تو نے اپنی نیک ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں اس سے نفرت کرتا تھا، اور لوگ کہنے لگے اپنی ماں سے کون نفرت کرتا ہے؟ یہ سب باتیں لوگ وہاں چلا کر کہہ رہے تھے۔ اور اب بیٹا کہتا کیونکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ میری مال دولت پر قابض ہو گئی تھی، اسی لیے اسے میں نے مار دیا۔ اور لوگ کہنے لگے تیرے ساتھ تو تیرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، تو پھر تیری ماں تجھ سے محبت کیوں نہ کرتی؟ اور یہ سب بھی کچھ سب تیرا ہی تو تھا۔ تو نے اس نیک عورت کو اتنی بے دردی سے مارا ہے، اور وہ بھی 9 محرم کے دن، جس دن لوگ گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، کسی کا دل دکھانے سے ڈرتے ہیں، اور تو نے اپنی ماں کو جان سے مار ڈالا۔ تیری ماں ایک بھلی عورت تھی، لوگوں کو مدد کیا کرتی تھی، تو نے روزے کی حالت میں ہی اسے شہید کر دیا۔ وہاں پر کھڑے معزم میں سناٹا چھا گیا، سب کی زبان سے صرف استغفر اللہ کی آواز نکلی۔ ایک بزرگ نے کہا اس شیطان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اس ظالم پر تو اللہ کا عذاب پہلے سے ہی نازل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر انجام لے گا۔ اس کے بعد وہی ہوا، اللہ پاک کا ان دونوں میاں بیوی پر اتنا ایسا بے دردناک عذاب نازل ہوا۔ ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی جسے جیتے جی ان کا جسم سڑنے گلنے لگ گیا تھا، اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، اور ایک دن وہ تڑپ کر مر گئے، اور جائیداد بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ پھر جب لوگوں نے انہیں دفنانا چاہا تو خوفناک منظر سب کے سامنے آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے بھی انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بیٹے کی قبر سے آگ نکل رہی تھی، لوگ دیکھ کر ڈر گئے، لیکن آخرکار اسے دفنانا ہی تھا، اور اسے جلتی آگ میں قبر کے اندر دفنا دیا۔ اس کی بیوی کو بھی یہی دفن کر دیا۔ لوگ آج تک اس منظر کو یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ماں کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔
اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، ماں کی نافرمانی کا ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار بن سکے۔ آمین رب العالمین۔